عرش کی آنکھوں کا تارا اٹھو تاج والا اٹھو تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کہو اے باغ طیبہ صلوات اللہ علیکہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا مندھار کی آمد مرحبا بدلیا رحمت کی چھائی بوندیا رحمت کی آئی بدلیا رحمت کی چھائی بوندیا رحمت کی آئی اب مرادیں دل کی پائی آمد شاہ عرب مرحبا 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 جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. عندما نأكل نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندما نأكل نقول بسم الله محمد رسول الله. عندما أتهم طعام ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأوانا وجعلنا من المسلمين من غير حول منا ولا قوة. چمکا ماہ نور کا ہلا چمکا ماہ نور کا ہلا آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند. سارے جہاں کو دین ملا میں دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد کا اجالا نام محمد سب سے اولا اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی زندہ باد. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں ہیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے.
بار بار ماں باپ کے ساتھ بار بار ماں باپ اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ حج نصیب کرے، میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. ماشاءاللہ آخری میں جو بچی دکھائی کمال کی بچی ہے. بولے تھے آقا نہیں جانا ہے. یہ غالباً عمرے پر گئے ہوں گے تو یہ نہیں کہ بس اب نہیں جانا ہے، گھر نہیں جانا ہے، مدینے میں رہنا ہے. تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کر آقا کا مدینہ نہیں جاتا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی مدنی مذاکرے میں یوم النہار کے حوالے سے بات ہوئی تھی. یوم النہار کیا ہے؟ قربانی کا دن جو ہوتا ہے نا وہ یوم النحر کہلاتے ہیں. SMS کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. ایک شعر انہوں نے لکھا ہے، اس کی شرعی رہنمائی معلوم کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ واسطے جاں بھی دوں میں گواہ ایمان بھی دوں، قسمتوں کا لکھا موڑ دوں بدلے میں تیرے. امیر اہل سنت ان اشعار کے بارے میں شرعی رہنمائی عطا فرما دیں کہ یہ بولنا کیسا ہے. اس میں یہ بھی کہا نا گواہ ایمان بھی دوں. ایمان، پڑھا شعر؟ جی گواہ ایمان بھی دوں، جی ایسا لکھا ہے، گواہ ایمان بھی دوں. ایمان کی ایمان کی اس کے پاس ویلیو نہیں ہے. اپنے کسی معشوق کے تعلق سے یہ کہہ رہا غالباً کہ میں تیری خاطر سب کچھ کر سکتا ہوں، اپنا ایمان بھی گنوا سکتا ہوں، ضائع کر سکتا ہوں. تو ظاہر ہے تو یہ ایمان تو گنوا چکا، ایمان کی ویلیو نہیں اس کے پاس. یہ تو کفر یا شعر ہے. توبہ بھی کرنی ہوگی، نئے سرے سے نکاح تھا تو نئے سرے سے نکاح بھی کرنا ہوگا. نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس کا ایمان بھی چلا گیا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. فلمی گانے جو ہے نا انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے. یہ ہوگا فلمی گانے کا شعر. اس طرح کے بہت گانے کے اشعار ہوتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ہے نا 35 کفریہ اشعار، فلمی گانوں کے 35 کفریہ اشعار، اس کو ضرور پڑھیے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان اگر معاذ اللہ ارادہ کفر کرے گا کافر ہو جائے گا. اس میں ارادہ کیا نا اس نے کہ ایمان گنوا دوں، تو یہ ارادہ کر لیا اس نے تو کفر کا، تو ارادہ کر کر وہ خود کافر ہو گیا. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا تو ابھی کافر ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ محمد. ایک اور سوال SMS کے ذریعے موصول ہوا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کتنے مؤذن تھے، اور کیا کوئی اور صحابی بھی اس زمانے میں اذان دیتے تھے؟ جی ہاں، دیگر صحابہ بھی اذان دیتے تھے، ان کا بھی ثابت اذان دینا. چنانچہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن 4 تھے. نمبر 1 حضرت سیدنا بلال حبشی بن رباح. نمبر 2 حضرت سیدنا عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں مدینہ منورہ میں تھے. اور نمبر 3 حضرت سیدنا سعد بن عائذ رضی اللہ عنہ قباء شریف میں. اور نمبر 4 حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں اذان دیتے تھے. حوالہ المواہب للقسطلانی، جلد پہلی، صفحہ نمبر 455.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ بھی تقریباً 5 مزید صحابہ اکرام علیہم رضوان کا تذکرہ خلیفہ اعلی حضرت علامہ عبدالحی القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب التراتیب الاداریہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ 5 مزید ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جیسے ہم اشعار پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے بھی کئی اشعار ہیں، جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو اس میں پڑھنے والا یا پھر کہنے والا صرف ایک مرتبہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو سوال یہ رہتا کہ لاکھوں سلام یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا یہ کہنا درست ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے، اور ثواب بھی ملے گا لاکھوں سلام عرض کرنے کا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک ہے نا شعر، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، ان میں 2 بار کروڑوں درود کہا گیا، تو یہ 2 بار کروڑوں درود بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اللہ پاک کی حدوں سے کیا مراد ہے؟ جہاں اللہ پاک نے جن جن کاموں سے منع کیا وہ ان سے رکنا ہے، کہ اگر ان سے باہر نکلا تو اس نے حد توڑی، اللہ پاک کی شریعت کی خلاف ورزی کی تو اس نے حد توڑی۔ حدود اللہ، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ علی محمد۔ علی رضا لیاقت پور سے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستوں کو بری صحبت سے کیسے بچائیں، یہ ارشاد فرما دیں۔ بری صحبت کے نقصانات ان کے سامنے رکھیں، اتنی معلومات ہونی چاہیے، ورنہ یہ کہ مختلف مواقع پر اس کے بیانات ہوتے ہیں اور کلپ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، تو وہ اگر دوستوں کو سنائیں گے نا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ کہ بری صحبت تو ہوتی بری ہے، اچھی صحبت اچھی ہوتی ہے، اور بری صحبت کا نقصان تو عقلی طور پر بھی میں آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے کہ کچھ لوگ جوا کھیل رہے ہوں اور کوئی ایک ان کے ساتھ بیٹھا ہو اور جوا نہ کھیل رہا ہو، خالی بیٹھا ہو اور پولیس چھاپا مارے، تو یہ اگر کہے کہ میں تو کھیلتا نہیں تھا، میں خالی بیٹھا تھا، کیا پولیس اس کو چھوڑے گی؟ اس کو لے ہی جائے گی۔ تو یوں مطلب ہے کہ بری صحبت والا تو بچ سکتا ہی نہیں ہے، صحبت و مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، تو صحبت جو بری ہوگی تو اس کے جو انداز جو ہے نا یہ تبدیل ہوں گے، اس کے افعال تبدیل ہوں گے، یعنی کام، اور یہ اس کے اندر برائیاں سرایت کرتی چلی جائیں گی۔ قرآن کریم میں تو یہاں تک فرمایا، وہ آیت مبارکہ ہے نا کہ انہی میں سے ہے، مفتی صاحب کو یاد ہوگی، بہت سارے مقامات پر ہے، جیسے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُم، وَمَن يَتَوَلَّهُم فَإِنَّهُ مِنْهُم، جو ان کی طرف جی ان سے موالات رکھے، ان سے ملے، ان کے ساتھ رہے، تو وہ انہی میں سے ہیں۔ جی اور وہ ایک آیت مبارک ہے، فَلَا تَقْعُدْ، جی
وَإِمَّا بعد يُنْسِيَنَّكَ الذکر مع القوم الظالم وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو یہ کہ شیطان اگر تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. یہ تو قرآن نے ہمیں بری صحبت سے رکنے کا ارشاد فرمایا ہے. غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر بھی بڑا پیارا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو یوں بری صحبت سے تو بچنا ہی چاہیے کہ یار بد بدتر از مارے بد، یعنی کہ برا دوست جو ہے نا یہ برے سانپ سے بھی بڑھ کر برا ہے، کیونکہ برا سانپ جو ہے وہ زیادہ زیادہ جان لے لے گا، لیکن برا دوست جو ہے وہ ایمان لے لے گا. اللہ پاک ہم سب کو اچھی صحبت نصیب فرمائے. آیت مبارکہ جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا. جی ارشاد. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تم میں سے جو ان سے موالات رکھے یعنی محبت رکھے تو وہ انہی میں سے ہے. یہاں یہ آیت مبارکہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ اس میں رہنمائی فرمائے. ایک تو صحبت برا بناتی ہے، لیکن بری صحبت کیا چیز کی طرف، کون سی چیز تو بری صحبت کی طرف لے کے جاتی ہے. یعنی کہ اس پر بھی کچھ کلام ہوتا ہے کہ آدمی جیسا ہوتا ہے نا ویسی صحبت تلاش کر رہا ہوتا ہے. ایک محلے میں جب بندہ رہنے جاتا ہے نیا نیا تو وہاں پر اچھے لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، برے لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں. گلی کوچے میں محلے میں نوجوان ہوتے ہیں. اسی محلے کے اندر ایک بھائی ہوتا ہے، اس کی کسی دوستی نہیں ہوتی، وہ گھر آتا ہے جاتا ہے کام کاج کر رہا ہوتا ہے، ایک اچھی ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے. دوسرا بھائی وہ اسی گلی کے لوفر اور موالی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتا ہے اور وہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے. تو اصل میں ہم کیا اس پہ غور کریں؟ جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے پرندوں کی جہاں مثال دی ہے کہ پرندہ اپنے ہی پرندے کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ ملے گا، کوہ کوے کے ساتھ ملے گا، چڑیا چڑیا کے ساتھ ملے گی. حالانکہ ہیں سب پرندے، لیکن تم کوے اور کبوتر کو ایک ساتھ نہیں دیکھتے، چڑیا اور کوئل کو تم ایک ساتھ نہیں دیکھتے. تو سارے الگ الگ رہتے ہیں. تو آدمی کے اندر جو وصف، جو عادت اور جو اس کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں تو اتنے سارے کلاس پہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو کوئی نیا لڑکا جب ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ اپنی طرح کے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتا ہے. تو ایک تو یہ کہ صحبت برا بناتی ہے، دوسرا کہ اپنی خود طبیعت میں ہی کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ جو اس بری صحبت کی طرف اس کو کشش کرواتی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ واقعی بعضوں میں تو ایسی فطرتیں ہوتی ہیں کہ وہ نکلتا ہی ایسا ہے اس کے، جیسے کہ بعض علم دین حاصل کرتے ہیں لیکن وہ تکبر بھی کریں گے، بد اخلاقی بھی کریں گے اور دین فروشی بھی کریں گے. دین کو بالکل یعنی کہ دنیا جمع کرنے کا ذریعہ بنائیں گے اور اس میں حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کریں گے اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی مطلب ہے کہ ان کے ارشادات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ بیج جو ہے نا، وہ جیسا بیج بوئیں گے ویسا پھل نکلے گا. تو بازوؤں کا تخم جو ہے نا وہی خراب ہوتا ہے کہ وہ بھلے وہ کچھ بھی کرے بظاہر یعنی کہ علم دین حاصل کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آخر وہ اس کا برا تخم جو ہے نا وہ برا پھل لاتا ہے. تو اللہ پاک سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ مطلب ہمیں بس برائی سے بچائے.
جیسے بعض لوگ بولتے ہیں نا یار یہ تو فلاں ایسا کرتا ہے، یار یہ تو فلاں بزرگ کا بیٹا ہے، پیر صاحب کا بیٹا ہے یا عالم کا بیٹا ہے، یہ تو مسجد کے امام خطیب صاحب کی بیٹی ہے اور بے پردہ گھومتی ہے، امام صاحب اس کو روکتے نہیں ہے، خطیب صاحب منع نہیں کرتے. یہ لوگ پھر اپنی طرف سے وہاں کرے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. خطیب صاحب کا کتنا خون جل چکا ہے آپ کو کیا پتا چلے. امام صاحب کتنے پریشان ہیں اپنی اس نالائق اولاد کی وجہ سے جو بے پردہ یا مطلب اور گناہوں میں پڑی ہوئی ہے. ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا تو ہمیں کسی پر بدگمانی کرنی نہیں چاہیے کہ پہلے اپنی گھر کی تو خبر لے. دنیا کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور اس کا بھائی تو یوں کر رہا ہے، اس کا بیٹا تو یوں کر رہا ہے، اس کی بہن تو مطلب بے پردہ کر رہی ہے. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے کام کی بات لے لینی چاہیے. خذ ما صفا دع ما قدر، اچھی چیز لے لو، بری چیز ترک کر دو. تو اب اس کے گھر میں جو برائی ہے، بعضوں کے گھروں میں بیچاروں کے برائیاں ہوتی ہیں وہ مقابلہ کر نہیں پاتے. کئی دعوت اسلامی کے مبلغ ملیں گے بڑے مظلوم ہوتے ہیں گھر کے حوالے سے. گھر میں وہ ایک چلتی نہیں، ان کے گھر میں اتنے مسائل ہوتے ہیں، وہی گناہ بھرے مسائل. بیچارے کیا کریں. اب آپ ان کو طنز کریں گے کہ مولانا بنا ہے تیری، اس کو تو دیکھ، تیری بہن کو تو دیکھ، اپنے بچے کو تو دیکھ. تو یہ پھر کیا دل برداشتہ ہو سکتا ہے خود بھی وہیں جھک جائے، چلو میں بھی اب ایسا بن جاتا ہوں، یہ لوگ جینے نہیں دیتے میرے کو. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے. مطلب کیا یہ کوئی اصول ہے حضور کے صلو علی الحبیب. والد صاحب اگر نیک ہیں تو اولاد بھی نیک ہوگی، اگر اولاد بیٹا نیک ہے تو باپ بھی نیک ہوگا، یا شوہر نیک ہے تو بیوی بھی نیک ہوگی، یا بیوی نیک ہے تو ضروری اس کا شوہر بھی نیک ہوگا. یہ کوئی اصول بنا ہوا ہے یا یہ ہمارے بنائے ہوئے کچھ تصورات ہیں کیا اس میں؟ کیونکہ یہ بہت اہم، کیونکہ یہ کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے کے لیے، تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے یا اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ موضوع ایک کسی کے لیے بھی کافی ہوتا ہے. ماشاءاللہ اپنے امام صاحب کو بڑے پیارے انداز سے آپ نے ان کی وہ طرف سے بات کی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ذرا مذہبی آدمی دل نہیں جلائے گا یار کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی یوں کرتی ہے. دنیاوی طور پہ بھی وہ کرے گا کہ یار لوگ کیا بولیں گے، یوں بھی وہ تو، لیکن لوگ بس بولا بولی کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جو تھا وہ کافروں کے ساتھ تھا، اور جب طوفان نوح آیا تو وہ اس نے بولا میں تو پہاڑ پہ چڑھ گیا اپنی جان بچا لوں گا. تو پہاڑ پہ چڑھ گیا، طوفان آیا تو ایک غار میں گھس گیا. وہیں مطلب یہ کہ وہ پانی تو پہنچا، اس کو ڈبو دیا، پانی نے ڈوب گیا. تو اس طرح تو بہت سارے غور کرنے جائے تو واقعات سامنے آ سکتے. تو باپ بیٹا، ماں بیٹی، میاں بیوی، یہ کچھ بھی اس طرح کے مسئلے کہ یہ ڈالنا نہیں چاہیے کسی پر. بسم اللہ. وہ تو قرآن کریم کی آیت بھی ہے نا باپ بیٹوں کے تعلق سے. مفتی صاحب کی توجہ ہو تو باپ بیٹوں کے تعلق سے حضور کیا فرمایا آپ نے؟ غالباً ہے اولاد یا کہ مطلب کوئی کسی کا ذمہ دار، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جی اس طرح کی یہ آیتیں تو قیامت میں جی لیکن وہ کافروں کے لیے آئی ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا. اور اسی طرح سورہ لقمان کے آخر کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ جو اولاد ہے وہ باپ کی طرف سے اور باپ اولاد کی طرف سے اسے کوئی کفایت نہیں کرے گا. لیکن مفسرین نے اس کو کافروں کے لیے لکھا ہے کہ کافر کے اعتبار سے یہ ہوگا. سوال حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے کوئی بہت دور سے سفر کر کے ان کے علاقے میں پہنچا. گھر معلوم کیا، معلوم کر کے گھر پہ دستک دی. میں
کہ زوجہ نے مطلب جواب دیا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بڑی دور سے سفر کر کے حضرت سے ملنے آیا ہوں، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے. تو وہ عورت جو تھی وہ برا بھلا بولنے لگی حضرت کو. یہ سچ پٹا گیا کہ ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں، گھر کی عورت ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے، چکر کیا ہے. یہ بڑے مایوس ہوئے. پھر وہ دل پکڑا کہ نہیں یار اتنی دور سے آیا ہوں تو کوشش کرنی چاہیے، زیارت کر لینی چاہیے. پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں ملیں گے، تو کسی نے کہا کہ اس طرف یہ جنگل کی طرف گئے تھے. تو وہ صاحب جو تھے وہ جنگل کی طرف نکلے، شاید ملاقات ہو جائے. دور سے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص آ رہا ہے اور پیچھے کوئی اس کے جانور ہے، اس پر لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے. وہ جب یہ نمایاں ہوئے نا تو تعجب میں پڑ گئے کہ جو پیچھے جانور تھا وہ شیر تھا، اور شیر پر لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا تھا. اور ساتھ میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے وہ چلا آ رہا تھا. یہ تو حیران پریشان کھڑا ہو گیا. تو حضرت نے آواز دے کر فرمایا کہ بھائی اگر میں اپنی بد مزاج عورت کا بوجھ نہ اٹھاتا تو کیا یہ شیر میرا بوجھ اٹھاتا؟ کتنا زبردست نے سمجھایا. تو یوں میاں درست ہو تو بیوی درست ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور بیوی اچھی ہو تو میاں شوہر اچھا ہو یہ بھی ضروری نہیں. ویسے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھایا. آسیہ کا حضرت بی بی آسیہ کا تو قرآن میں بیان ہے نا، فرعون کے گھر میں تھی نا، اور فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور آسیہ ولیہ تھی رحمت اللہ علیہ. کتنی ان کے بارے میں تو آیتیں ہیں قرآنی. بعد میں ظالم نے ان کو شہید کر دیا بی بی آسیہ کو، اسی وجہ سے کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتی تھی، اس کا انکار کرتی تھی، وہ مومنہ تھی. ساتھ ساتھ آپ نے شوہروں کو بھی کافی تسلی دی ہے کہ اگر گھر نہ توڑو، بیوی کی اگر بدتمیزی پر صبر کرو گے تو ہو سکتا ہے شیر بھی قابو آ جاوے. اچھی تسلی دی آپ نے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر حقیقت بھی ہے، ہو سکتا ہے بیوی اگر شوہر کی بدتمیزی پر صبر کرے تو اس سے بھی کوئی اللہ پاک مقام مرتبہ عطا فرما دے. بے شک بے شک. یعنی گھر توڑنے کے بجائے صبر کرنے کی طرف جانا چاہیے. گھر ٹوٹ جاتے ہیں. گھر نہ توڑے، صبر کریں. ہراوڑی نہیں کرنی چاہیے. بالکل یہ ہوتا ہے. اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کے والدین کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے، غالباً اکثر کا. بہت سارے، اکثر نہ کہوں تو بہت سارے صحابہ کرام کے والدین کا ایمان ثابت نہیں ہے، وہ غیر مسلم تھے. یہ غیر مسلم اور یہ بیٹے صحابی، اور ایسے مسلمان کے ان جیسا کوئی مسلمان ان کے بعد ہو نہیں سکتا. یوں باپ بیٹا، ماں بیٹی، میاں بیوی، ان کے الگ 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 ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. امیر اہل سنت عموماً خواتین میں، رشتہ داروں میں اور آپس میں پڑوس میں یہ لین دین کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. کبھی نمک دے دیا جاتا ہے تو کبھی چینی لے لی جاتی ہے، کبھی آئل ختم ہو جاتا ہے، ماچس کی تیلی، ماچس وغیرہ، یہ آپس میں لین دین چل رہا ہوتا ہے. تو کیا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پڑوسیوں کا ایک دوسروں کی مدد کرنے پر کیا ثواب بھی ملتا ہے؟ بالکل ملے گا ثواب. مدد کرنی چاہیے چھوٹی چیزوں. بلکہ نمک اور آگ کا تذکرہ تو حدیث میں ہے، اور یہ حدیث میں فضیلت بھی اس کی کہ اتنا کھانا صدقہ دی، جیسے جو اس نمک سے اصلاح کی گئی وغیرہ. اب حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے مجھے، اگر آ گئی تو عرض کر دوں گا. یہ کہ بالکل یعنی کہ دینا چاہیے. بعض صورتوں میں تو بعض چیزوں کا منع کرنے کی ممانعت ہے،
मना ना किया जाए। अब आग पहले वो उस दौर की बात है गालिबन के पत्थरों से और आग लगाई जाती हो, एक दूसरे से आग लेते होंगे। अब माचिस वल्लाहु आलम, लेकिन अब माचिस भी अब पुराना हो गया, अब तो वो लाइटर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने माजा ने हजरत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज का मना कर रहा, हलाल नहीं। फरमाया पानी और नमक और आग। कहती है मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को तो हमने समझ लिया, मगर नमक और आग का मना करना क्यों हलाल नहीं। फरमाया ये मेरा जिसने आग दे दी, गोया उसने उस पूरे को सदका किया जो आग से पकाया गया, और जिसने नमक दे दिया गोया उसने तमाम उस खाने को सदका किया जो उस नमक से दुरुस्त किया गया। और जिसने मुसलमान को उस जगह पानी का घूंट पिलाया जहां पानी मिलता है, तो गोया गर्दन को आजाद किया, यानी गुलाम आजाद किया। और जिसने मुस्लिम को ऐसी जगह पानी का घूंट पिलाया जहां पानी नहीं मिलता है, तो गोया उसे जिंदा कर दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा बोले कराया हमारा नबी, शम्मा बोले कराया हमारा नबी, शम्मा बोले कराया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। पन्ना डूबे न डूबा हमारा नबी, परना डूबे न डूबा हमारा। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद
نکلا ہمارا نبی چاند بدلے کا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم پتے پہ لکھا ہمارا نبی پتے پہ لکھا ہمارا نبی جن کے تلوار کا دھوار آب حیات جن کے تلووں کا دھوار ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ غیب غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ غیب بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ سوال ہے کہ بچپن چ اکثر لوگ بچے وہ ایک دوسرے نو دے دیندے نے بہن بھراواں نو اودے تھیما دی بچی دیتی سی میں خود تے ہن میں بچی دا نکاح دا وقت آ گیا وے تے والدین بھی اودی ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال زندہ نے سوال ہے کہ جنہاں نے پرورش کیتی اودی 6 ماہ دے بعد نکاح دے وقت نام انہاں دا آوے گا یا اصل والدین جڑے زندہ نے اس وقت انہاں دا نام ہوئے گا؟ پورا سوال سمجھ نہیں آئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچی ہوتی ہے بعض اوقات اس کو پرورش میں لیتے ہیں، 6 ماہ کی عمر کے بعد بچی کو پرورش میں لے لیا تھا، تو اب وہ بچی بڑی ہو گئی ہے، نکاح کا وقت آ گیا ہے، تو اب پوچھ رہے ہیں کہ اس نکاح کے وقت میں جو نام ہوگا وہ اصل باپ کا ہوگا یا جس نے پرورش کی ہے اس باپ کا نام ہوگا؟ باپ تو اصل تو ہے ہی وہ باپ جو باپ ہے اس کا، تو اس اصل باپ ہی کا نام لکھنا ہوگا اگر لکھنا ہے تو، اور لینا ہے کہ تو بھی اس کو یہی نام لینا ہوگا کہ یہ اس کا باپ وہ ہے، ورنہ گناہگار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. لبیک. ولادت کے وقت اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا دعا تھی؟ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بوقت ولادت کیا دعا تھی؟ ربی حبلی امتی. ربی حبلی امتی،
یعنی پروردگار میری امت میرے حوالے کر دے. جواب درست ہے. شعر پورا کیجئے گا, میں ایک مصرع پڑھوں گا. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. جواب درست ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے. پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی, کھانا ہے دانا ہے تیرا دانا. دوبارہ پڑھیے, زور سے پڑھیے. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. جواب درست ہے. بیٹھتے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کس رخ بیٹھتے تھے؟ جواب دیجئے. قبلے کی طرف, قبلہ رخ بیٹھے. جواب درست ہے. اکثر قبلے کی طرف رخ کرتے, تو ہمارے لیے بھی سنت ہے کہ جہاں تک ہو سکے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا کریں. صحابہ کرام میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے کتنے گنا افضل ہے؟ ستر گنا افضل ہے. جواب درست ہے. 70 گنا مانی 70 ٹائمز 70 ٹائمز. جی جی. کون سی آیت ہے طیبہ تمام آیتوں کی سردار ہے؟ آیت الکرسی. جواب درست ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام بتائیے. عبد المطلب. عبد المطلب. جواب درست ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر دادا کا نام. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ کثیر تعداد میں
مدرسۃ المدینہ کے بچے جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ آج ہیں، اور مختلف مدرسۃ المدینہ کے بچے ہیں، اور مرکزی جامعۃ المدینہ کے ساتھ جو ملک مدرسۃ المدینہ ہے وہاں سے کچھ بھی ہیں، گلشن غازی، احمد رضا مسجد 8C، نورانی مسجد 9E، اور فیضان امیم، بابا آئی لینڈ، خدا کی بستی، سجانی ٹاؤن 7D اور سجانی ٹاؤن 4D، فیضان رضا، اتاریہ مسجد کے طلبہ کرام جو ہے وہ بچے یہاں مدرسۃ المدینہ کے ہیں، اور ایک کثیر تعداد ہے پیچھے تک الحمدللہ، ان کے اساتذہ کرام بھی ہیں اور کچھ کے سرپرست بھی یہاں آئے ہیں، تو انہی کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بورڈ بھی لے کر آئے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب لے لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کا نام؟ ہاشم۔ جواب درست ہے۔ کچھ بورڈ بھی لے کر آئے ہیں، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کچھ نعرے بھی ہیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، اور بھی دعاؤں سے بھی نواز دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کچھ نعرے بھی لکھے ہوئے انہوں نے، اور ایک مدی منا ہے، انشاءاللہ کچھ نعرے مدی منا بھی لگائے گا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، داتا کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، پرنور کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، آقا اتار کی آمد۔ مرحبا۔ جواب دیجئے، ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ جواب درست ہے۔ یار غار کس صحابی کا لقب ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ہم موجود ہیں سندھ کے شہر خیر پور میرٹھ میں، جس کو کھجوروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ارد گرد کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں، تو ٹاپک تو آپ شاید سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ آج ٹاپک جو ہے وہ ہے کھجور، اور کھجور کے بارے میں مختلف معلومات بھی دیں گے آپ کو، کچھ سوالات بھی کریں گے شیخ سے۔ کھجی سے کھجور کا سفر کیسے ہوتا ہے، آئیے آپ کو لے چلتے ہیں۔ آپ میرے سامنے کھجی کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں ایک ہمارے یہاں پہ دوست ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ عبدالستار صاحب یہ بتائیں، یہ اتنی ساری یہ کھجی کہیں گے اس کو؟ یہ کھجور بھی کہتے ہیں، کھجی بھی کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ سندھی میں کھجی بولتے ہیں، اردو میں کھجور بولتے ہیں۔ اچھا، آپ بیٹھیے گا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہاں پر کیوں رکھی گئی ہے یہ کھجی، اور یہ پیلی کیوں ہے، پھر یہ براؤن کیسے ہوگی؟ یہ پیلی اس لیے ابھی یہ کاٹ کے آئے ہیں، کاٹ کے کھجور ادھر لے کے درخت سے لے کے آئے، پھر یہ سوکھ جائے گی 3 دن۔ درخت سے اتارنے کے بعد سب سے پہلے آپ اس طرح سکھا دیتے ہیں؟ سب سے پہلے پہلا اسٹیپ یہ ہے؟ پہلا اسٹیپ یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد یہ سکھا کے پھر اس کو بھرائی کرتے ہیں، پیٹیوں میں یا کسی ٹوٹے برتن میں بھرائی کرتے ہیں، پھر اس کو تیل لگاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوکھ گئی ہے نا، یہ تیار ہو گئی ہے، ابھی ایک دن لگے گا، پھر بھی تیار ہونے میں 1 دن لگے گا۔ اچھا، تیار ہونے سے کیا مراد ہے یہ بتا؟ تیار ہونے سے یہی مراد ہے، جا کے رکھو، کہیں بھی رکھو، 6 مہینہ رکھو، 12 مہینہ رکھو، یہ خراب نہیں ہوگی۔ یہ کرنے کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے؟ دو دن بعد اس کے بعد کیا کریں گے؟ دھوئیں گے، دھو کے تیل ویل لگا کے بھرائی کریں گے، بھرائی کر کے پھر فروخت کریں گے۔ یہ آپ کا بزنس ہے نا؟ یہ ہمارا بھی کرتے ہیں اور بزنس بھی کرتے ہیں؟ بزنس بھی ہے، ڈیل بھی ہے۔ کھاتے بھی ہیں؟ کھاتے بھی ہیں۔ زیادہ کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں؟ زیادہ، کبھی کم کھا جاتے ہیں، کبھی زیادہ کھا جاتے ہیں۔ چھوارا کیسے بنتا ہے یہ کھجور؟ چھوارا کاٹ کے آتے ہیں، پھر ہم اس کو لکڑی ہوتی ہے اس جلا کے پھر کڑھائی میں ڈالتے ہیں۔ اس کو آپ
कढ़ाई में डालते हैं? कढ़ाई में डालते कढ़ाई हैं। में क्या घी डालते हैं, तेल डालते हैं? नहीं नहीं, रंगकाट डालते हैं। रंगकाट? हाँ, रंगकाट जो है ना, अच्छा, वो है पाउडर होता है, वो पाउडर डालते हैं। पाउडर डाल के पानी, फिर पानी भी डालते हैं। अच्छा, फिर इसको उबालते हैं? फिर उबालते हैं, उबाल के फिर निकालते हैं, निकाल के फिर ऐसे ही सुखाते हैं उसको भी। अच्छा, वो भी ऐसे ही सूखता है। मतलब ये सूखने के बाद वो कितने दिन के बाद छुआरा बन जाएगी? वो 3 दिन के बाद छुआरा बन जाएगा। 3 दिन 4 दिन, 3 दिन 4 दिन ऐसे होता है मौसम के हिसाब से। और एक और चीज मशहूर है माशरे में, हाँ हाँ, कि ना ये नर छुआरा है। हाँ, नर छुआरा है। तो नर छुआरा होता है तो मादा छुआरा भी होगी? हाँ, तो नर भी वैसे जो बड़ी खजी होती है, अच्छी वाली क्वालिटी वाली, जिसको नर बोला जाता है। जो बड़ा होता है, जो छोटा होता है, उसको मादा कहते हैं। खजूर तो खजूर है ना, ये नाम रखे हुए हैं। ये नर छुआरा है, नर है तो बड़ा है, काफी क्वालिटी वाला है। अभी जैसे ये जिनसे है ना, इसमें असील है, करबलाई है, काचू वाली है, जितनी जिनसे होती है वो खजूर एक ही होती है। उसमें नर होता है, मादा होता है, ऐसे ही होता है। तो आप ये कब से ये काम करते हैं? कितना? हमारा तकरीबन 25-30 साल हो गए यही काम करते हैं। 25-30 साल। आपने खज्जी से खजूर का सफर हमारे दोस्त अब्दुल सत्तार भाई की ज़बानी सुना, और अब कुछ क्वेश्चन रेज करने हैं, शेख से पूछना है, क्या खजूर खाना सुन्नत है? ये एक सवाल है। साथ साथ एक और सवाल बन रहा है यहाँ पर कि हम रोज़े के लिए खजूर इस्तेमाल करते हैं। खजूर से सिर्फ रोज़ा खोल सकते हैं या खज्जी से भी रोज़ा खोल सकते हैं, और छुआरे से भी रोज़ा खोल सकते हैं? मतलब है तो खजूर ही, लेकिन क्या खज्जी से रोज़ा खोलना सुन्नत कहलाएगा? प्लीज़ शेख, कुछ मालूमात डिस्कस हुई, कुछ क्वेश्चंस मैंने रेस किए, बताइए कि आखिर दुरुस्त क्या है? बेशक खजूर खाना भी सुन्नत है, और खजूर से इफ्तार करना ये भी सुन्नत। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोजा इफ्तार करे तो खजूर या छुआरे से इफ्तार करे कि वो बरकत है, और अगर ना मिले तो पानी से कि वो पाक करने वाला है। हवाला तिरमिजी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 162, हदीस नंबर 695। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल यह है कि अगर अमामा शरीफ पहना हुआ है पहले से और बैठा हुआ है, में अगर अमामा शरीफ खुल जाए तो बैठे बैठे इसको ठीक कर सकते हैं या उसको भी खड़े होकर ठीक करना पड़ेगा? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तूबू इलल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये जो सवाल दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल यह है कि अगर अमामा शरीफ पहना हुआ है पहले से और बैठा हुआ है, में अगर अमामा शरीफ खुल जाए तो बैठे बैठे इसको ठीक कर सकते हैं या उसको भी खड़े होकर ठीक करना पड़ेगा? अच्छा, बांधा हुआ है खाली कोई, जैसे इसका पेच खुल गया, अब इसका तो पड़ा नहीं है, वैसे इमामा खड़े खड़े बांधना चाहिए और पाजामा ये बैठे बैठे पहनना चाहिए, ये तो लिखा है। थोड़ा खुल गया उसका मैंने पढ़ा नहीं है। कामरान अत्तारी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं बाज़ लोग कहते हैं कि असर की नमाज देर से पढ़ना अफजल है, क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ,
عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنی مستحب ہے، اور تاخیر کے یہاں معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے کہ جتنا وقت ہوتا ہے نا اس کا آدھا کر لیا جائے، تو پہلے آدھے میں پڑھنا یہ تعجیل کہلاتا ہے، جلدی، اور دوسرے آدھے میں تاخیر۔ البتہ بادل جب چھائے ہوں اس وقت مستحب یہ کہ تعجیل یعنی جلدی پڑھ لے عصر۔ مفتی صاحب ایسے ہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے، یعنی یہ اس دور کے حساب سے تو یہی ہے، کیونکہ اس وقت معلوم نہیں ہوتا تھا کہ سورج کہیں غروب نہ ہو جائے اور یا غروب ہونے کے قریب نہ ہو جائے، تو چونکہ آخری 20 منٹ کے اندر پڑھنا یہ مکروہ ہے، جان بوجھ کے اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ تو لیکن ہمارے دور کے اندر چونکہ ایسا حساب ہے نہیں کہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ سورج ڈوب جائے گا یا سورج ڈوبے گا تو پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے یہاں تو ٹائم فکس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے سب کو، جو کیلنڈر ہے اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، تو یہاں پر وہ علت پائی نہیں جائے گی، وجہ سبب پایا نہیں جائے گا اس مقام پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے تاثرات ہمیں ملتے ہیں، اور ان تاثرات کو دیکھ کر ذہن بھی بنتا ہے کہ ہمیں مدنی مذاکروں میں شرکت کرنی چاہیے، اور کیونکہ تاثرات میں اسلام بھائی نے کیا سمجھا، کیا سیکھا ہوتا ہے، کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں، وہ ہم تاثرات میں دکھاتے رہتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ تاثرات دیکھنے کا موقع ملتا ہے جب جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ آئیے تاثرات دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا رسول کی آمد، مرحبا مختار کی آمد، مرحبا بشیر کی آمد، مرحبا مرحبا جھومو آئے نبی مصطفیٰ بھی سب کہو صلی، مرحبا آئے نبی مصطفیٰ بھی سب کہو صلی، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ۔ اجتماع میں ماشاءاللہ آتے ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ پیارا اجتماع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بیانات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری زندگی میں بہت فرق پڑا ہے۔ پیر صاحب کے بات سنے جس طرح ماشاءاللہ سورۃ الاخلاص کے بارے میں اور دین کے بارے میں یہ سب ہم نے سنا ہے، بہت اچھا لگا۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا جو بارشیں ہو رہی ہیں اس میں جو لوگ آزمائش میں آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ہمیں۔ 12 ربیع النور شریف کا معاملہ جہاں تک آتا ہے تو وہاں پر دعوت اسلامی کی تو اپنی پیشانی ہے۔ آپ جو ہے نا وہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے لے لو، آپ محفلوں کے نکات کے حوالے سے لے لو، میلاد النبی کے جلوس کے حوالے سے لے لو، ہر طریقے سے دعوت اسلامی فرنٹ پہ کھڑی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کی آمد ہے، تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گھروں کو بھی سجانا چاہیے۔ انہی کی وجہ سے دنیا بنی، انہی کی وجہ سے کل کائنات کو سجایا گیا ہے۔ دعوت اسلامی یہ مطلب دن کا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، لوگوں کو اچھی طبیعت دے رہی ہے ماشاءاللہ۔ جو باتیں نا حضرت نے وہ بالکل ایسی ہیں جیسے راہ مستقیم کی طرح، ابھی ہمارے کا اس پہ عمل کریں، آپ باوجود رہیں کثرت دوشی پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم تو بہت تیاری کرتے ہیں، ادھر پرچم لگاتے ہیں، جھنڈے ہوتے ہیں اور میلاد جلوس نکالتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے پالیسی پر چلیں، شریعت کے پابند بنیں، ہم آقا کا میلاد بنائیں۔ اور میں یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ مدنی مذاکرے میں بھی ضرور شرکت کرنی چاہیے، تو اس میں بھی کثیر چیزیں ہمیں سیکھنے کو موقع ملتا رہے گا۔ قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اچھی نیتیں کروائیں، اور دین کا درد ایک وہ کہ کس طرح دین کا کام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں ربیع الاول منانے کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، انشاءاللہ عزوجل اس کے مطابق ہی انشاءاللہ ہم جشن ولادت منائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے ان کی دین کی تکالیف اور ان کا وہ دین کی خاطر صعوبتیں، مشکلات، تکالیف برداشت کرنا، اس حوالے سے بڑا مفصل بیان ہوا ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہوگا، نمازوں کا شوق پیدا ہوگا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سنیں گے، انشاءاللہ گھر میں بھی مدنی ماحول بنے گا۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی صحبت میں رہ کے ہفتہ وار اجتماع میں مدنی مذاکرہ اجتماع میں شرکت کر کے مدنی ماحول بھی ہے اور دعوت اسلامی کی ذمہ داری بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے اجتماع جو کہ حضور پیر سید بلے شاہ سرکار کے عرس کے سلسلے میں ہے، اس میں حاضر ہوئے۔ مدنی مذاکرہ ہر ہفتے لائیو ان کا چلتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی، اور انشاءاللہ اس میں اپنے دوستوں کو اور تمام سامعین کو شرکت کی دعوت دیں گے کہ آپ بھی ان اجتماعات میں شرکت کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔
31 اگست 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم ختم فرمایا؟ جواب 4.5 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر 2، آسمانی بجلی کڑک رہی ہو تو کون سا ایسا عمل ہے جسے انسان کرنا شروع کر دے تو اس تک آسمانی بجلی نہیں پہنچتی؟ جواب اللہ پاک کا ذکر۔ سوال نمبر 3، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کس صدی کے مجدد ہیں؟ جواب 14ویں صدی کے مجدد۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد عتیق اتاریہ سنجر پور، ام حسنین اتاریہ بہاول نگر، بنت عبد القادر اتاریہ سلطان ٹاؤن، بنت ندیم اتاریہ ٹھوکر نیاز بیگ لاہور، زین العابدین جامی مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، نعمان اتاری عرب شریف، غلام یاسین اتاری لہیا پنجاب۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام حسنین اتاریہ بہاول نگر، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، یوم النحر سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذنوں میں سے کسی ایک کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 3، اگر کسی نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود ہوں تو اسے کتنے درود پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو یہ دعا مجلس سے خیر مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کر پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ یا رب المصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلامی بھائی اور مدرسے کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک اپنے کرم کے شایع نشان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ،
مفتی احمد یار خان صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور آج کے اس مدنی مذاکرے میں جو عاشقان رسول جمع ہیں، مدنی چینل پر جو عاشقان رسول جمع ہیں، یا اللہ ان سب کے مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے مولا کریم، نیکیوں والی، عافیت والی، سنتوں بھری ہم سب کو زندگی نصیب فرما، عبادت، تلاوت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا صدقہ ہماری بیماریاں دور فرما اور ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، قرض داریاں دور ہوں، گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہوں، عافیت ہم سب کا مقدر ہو، گھروں سے پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، درد، غم، آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، وبائیں سب دور فرما۔ اے مولا کریم، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب کر۔ یا اللہ پاک، بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل جمعرات ہے اور 8 بجے انشاءاللہ الکریم مغرب کی نماز کے بعد ہفتہ وار اجتماع ہوگا، اور یہ اجتماع مدنی چینل پر لائیو بھی ہوگا۔ اور اس اجتماع کے بعد، کیونکہ 1.5 گھنٹے کا ڈیوریشن ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد مدنی مذاکرے کا بھی آغاز ہوگا، اور جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے کہ مدنی مذاکرہ جیسے ہی شروع ہوگا نگران شورا کے مدنی پھول بھی ہوں گے، نعت خوان بھی ہوں گے، اور اسی دوران امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوگی، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ
پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ ہے مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا کہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا